الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ آیت نمبر 48 سے کفار کا قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کرنا بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر پلٹ کر جا سکیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کی طرف سے سوال کا بیان ہے، قیامت کب آئے گی بتایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ہے۔ جواب میں یہ نہیں بتایا گیا قیامت کب آئے گی، بلکہ یہ بتایا گیا کہ جب آئے گی تو کیا ہوگا۔ قیامت کا وقت نہ بتانے میں تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کو اپنے ساتھ خاص رکھا ہے اور اپنے پیاروں میں سے جس کو چاہا اس سے مطلع فرما دیا، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن جسے بتایا اسے بھی منع ہے کہ آگے وہ بتائے، لہذا جن کو بھی قیامت کا علم دیا گیا انہیں آگے بتانے کی ممانعت ہے۔ لیکن قیامت کا منظر کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پر بیان فرمایا۔ پہلے تو کافروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ چیخ کی آواز آئے گی، وہ چیخ کی آواز کیا ہوگی؟ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور کے اندر پھونکنا ہے۔ سور جو ہے وہ سینگ کی طرح کا ایک باجا نما چیز ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے تو اس سے انتہائی ہیبت ناک آواز نکلے گی۔ وہ ہیبت ناک آواز ہے جسے صیحۃ واحدہ کہا گیا، ایک چیخ کی آواز، ایک انتہائی دل ہلا دینے والی بلکہ دلوں کو پھاڑ دینے والی اور مہلک آواز اس سے برآمد ہوگی، اور یہ یکدم آئے گی۔ یہ جو چیخ کی آواز ہے، یہ جو سور کے اندر پھونکا جانا ہے اور یہ جو قیامت کا برپا ہونا ہے، یہ یکدم ہوگا، اچانک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہوں گے، آہستہ آہستہ لوگ گر پڑ رہے ہوں گے، پھر قیامت آنا شروع، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ جو آدمی مثال کے طور پہ گائے بھینس کا دودھ دھوتا ہے تو وہ دودھ دھونے میں مصروف ہے، کوئی آدمی اپنے گھر کا پلستر کرنے میں، مٹی لیپنے میں لگا ہوا، کوئی آدمی جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، دکان پہ کھڑا ہوا، بارگیننگ ہو رہی ہے، نہیں 70 روپے کا نہیں جی، یہ میں تو 50 کا لوں گا، یہ باتیں چل رہی ہوں گی۔ بالکل ایک نارمل لائف، بالکل ایک نارمل لائف چل رہی ہوگی، اور یکدم قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا۔ ایک چیخ کی آواز، ایک خوفناک آواز ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو فرمایا کیا ہوگا؟ جب وہ لوگ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے، بحث مباحثہ، سیٹ اپنے نوکر سے لگا ہوا، دکاندار جو ہے وہ کسٹمر کے ساتھ لگا ہوا، لین دین سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی حالت کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو فرمایا نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے، اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وصیت بھی کر سکیں، اور نہ ہی کوئی اپنے گھر کو لوٹ سکے گا، اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ اگر کوئی دکان پہ ہے، کوئی آفس میں ہے تو وہ بھاگم بھاگ اپنے گھر پہنچ جائے کہ دیکھوں گھر والوں کا کیا حال ہے، یا ہو سکتا ہے میں گھر پہنچوں تو مجھے یہ پناہ مل جائے۔ نہیں،
نہ وصیت کرنے کی مہلت، نہ اپنے گھر واپس آنے کی مہلت ہوگی۔ اس حال کے اندر قیامت برپا ہوگی، یعنی قیامت برپا ہوگی تو یہ حال رونما ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، دوسری مرتبہ پھر اسی طرح جو ہے وہ سینگ نما شے کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، اس سے ایک آواز پیدا ہوگی اور اس سے مردے زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس سے پہلے آیت مبارکہ عرض کر دوں، پھر اس کے بعد سور کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جس وقت سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں کہ سور جو پھونکا جائے گا، جو اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، تو اس کے بارے میں علماء کا یہ اختلاف ہے کہ یہ جو سور میں پھونکا جانا یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، راجح یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً بے ہوش ہو جائیں گے، پھر وہ بے ہوشی سے ہی موت میں چلے جائیں گے۔ بعد نے یہیں پر فرمایا کہ پہلا بے ہوش ہونے کا ہے اور دوسرا موت کا ہے، لیکن اصل میں وہ بے ہوشی ہی موت میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی پہلے آواز کی شدت سے لوگ بے ہوش ہوں گے، پھر موت کا شکار ہو جائیں گے، اور دوسرا نفخہ جو ہے وہ ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہوگا، جو اگلی آیت کے اندر یہاں پر بیان کیا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ یہ دوسری مرتبہ کا ہے۔ اب جب زندہ کیا جائے گا تو زندگی دوبارہ ملنے کے بعد اب ادھر سے موت سے نکلے، لیکن آگے میدان قیامت ہے، وہیں پر جہنم بھی حاضر ہے، موجود ہے، تو اب کفار کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ یعنی ارشاد ہوگا، کافر کہیں گے کہ یہ ہمیں کس نے نیند سے جگا دیا، یعنی انہیں اب سمجھ آئے گی کہ یہ تو منظر ہی بدل گیا، یہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ تو اب وہ قیامت کی جب ہولناکیہ دیکھیں گے تو پہلے کی زندگی انہیں بمنزلہ نیند معلوم ہوگی اور کہیں گے کہ اب ہم بیدار ہوئے تو ہمیں کس نے اس نیند سے اٹھا دیا۔ اور جب ان کے سامنے آ جائے گا کہ یہ تو قیامت ہے، یہ تو وہی سب کچھ ہو گیا جس کا ہمیں بار بار اللہ کے رسولوں نے اور اللہ کے پیاروں نے بتایا تھا کہ تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، میدان قیامت میں جمع ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اب جب سارا منظر عیاں ہو جائے گا، آنکھوں کے سامنے کھل کر آ جائے گا، تو بولیں گے ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ یہ جو تفسیر میں نے عرض کی ہے، اس اعتبار سے یہ جملہ کفار کی زبان سے ادا ہوگا، لیکن یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ جملہ مومن بولیں گے۔ مومن کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، اور یا پھر فرشتے کہیں گے کہ کفار تو کہیں گے کہ یہ ہمیں کس نے نیند سے جگا دیا، تو فرشتے ان سے کہیں گے یہ نیند سے نہیں جگایا، یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن برپا ہو چکا ہے، یہ وہ دن وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آج کسی جان پر
کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج ظلم نہیں ہوگا، آج ایسا نہیں ہوگا کہ کسی آدمی نے حالت ایمان میں نیکیاں کی تھیں تو اسے بدلہ نہ ملے، اور کسی نے جو گناہ نہیں کیا تھا وہ اس کے سر ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جو اس نے گناہ کیے ہیں اگر اسے سزا ملے گی تو اس کے گناہوں کی ہی سزا ملے گی، اور جو نیکی کی ہے اس کا ثواب اللہ تعالی رائے گا نہیں فرمائے گا، بلکہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب چونکہ قیامت کا یہ بیان ہوا تھا، قیامت سے آگے کیا ہے؟ جنت میں داخلہ یا جہنم میں داخلہ؟ تو اب اللہ تعالیٰ پہلے جنتیوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے، جنتیوں کے احوال بیان فرماتا ہے، ان کی جو جسمانی لذتیں اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا وہ بیان کیا، اور ان جسمانی لذتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ان کو روحانی لذتیں عطا فرمائے گا ان کا بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کا پھل میوہ ہوگا، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان فرمائی ہیں بڑی پیاری نعمتیں ہیں، جسمانی بھی ہیں روحانی بھی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، فرمایا کہ جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، شغل میں ہوں گے۔ شغل عربی زبان کے اعتبار سے یہاں پر استعمال کر رہا ہوں۔ شغل کیا ہے؟ شغل سے مراد ہے مشغولیت کا کام، ایسا خوشگوار مزے کا انجوائمنٹ کا کام کہ جس میں آدمی مصروف ہو کے بقیہ کو بھول جاتا ہے، جس میں مشغول ہو کے آدمی بقیہ چیزوں، تکلیف کو، رنج کو، دکھ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں ایسے لطف اندوز کاموں کے اندر، لطف دینے والے کاموں کے اندر مشغول ہوں گے کہ وہ ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو، ہر ڈر کو بھول جائیں گے، ان کی توجہ نہیں جائے گی دوسری چیز کی طرف۔ اور مزید فرمایا کہ جنتی اور جنتیوں کی بیویاں یہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ تختوں کے اوپر، تخت بھی کیسے؟ سونے چاندی کے بنے ہوئے اور ہیرے جواہرات سے ان کو مزین کیا ہوا ہوگا، ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوگا۔ تو جنتی اور ان کی بیویاں یہ جنتی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے، پیچھے خوبصورت زبردست قسم کے تکیے، ان کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اور فرمایا کس میں ہوں گے؟ فرمایا فی غلال، سایوں کے اندر۔ تو جنت کے اندر ایک خوشگوار اور خوبصورت اور پربہار قسم کا سایہ ہی سایہ ہوگا۔ جنت میں دھوپ ہے ہی نہیں، جنت میں دھوپ ہے ہی نہیں، جنت میں سایہ ہی سایہ۔ تو جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ سایوں کے اندر تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی ایک وہ لذت اور ایک وہ سین جو آدمی خوبصورت سے خوبصورت تصور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا، اور یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ جو جنت کی حقیقی کیفیت و صورت ہے وہ ہماری عقل سے ورا ہے۔ یہ ایک تشبیہی انداز کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جنت کے اندر ایسی لذتیں حقیقی ہیں، یعنی یہ صرف روحانی لذتیں نہیں ہیں جیسے بعض لوگ بولتے ہیں، ایسا نہیں، یہ حقیقی لذتیں ہیں، لیکن ان کی جو کیفیت اور جو ان کی لذت کی انتہا ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جنتی اور ان کی بیویاں جنت میں تختوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور سایوں کے اندر ہوں گے۔ اور یہ تو چند لذتیں۔ اب مزید فرمایا کہ جنت میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل میوے ہوں گے۔ فاکہہ وہ ہوتا ہے جو آدمی لطف اندوز ہونے کے لیے کھاتا ہے۔ ایک طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم نے جناب روٹی سالن کھایا، ہم نے کچھ اور فوڈ کھایا، ایک ہے کہ اس کے بعد ہم پھر تھوڑے سے پھل فروٹ بھی کھاتے ہیں۔ اب یہ جو پھل کھاتے ہیں، میوے کھاتے ہیں،
ڈیزرٹس جسے ہم کہتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کا پھل میوہ ہوگا، اور جو وہ مانگیں گے جنت میں ان کو عطا ہوگا، جو وہ مانگیں گے جنت میں ان کو عطا ہوگا۔ یہ تو تھی جسمانی لذتیں، سائے میں بیٹھنا، اپنی جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ بیٹھنا، اور تختوں کے اوپر بیٹھنا، تکیہ لگائے ہوئے، کھانے پینے کی چیزیں جو مطالبہ کریں گے ملے گا۔ یہ موسٹلی یہ چیزیں جو ہیں یہ جسمانی لذتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ روحانی لذت، روحانی لذت جو جسمانی لذت سے بھی بڑھ کر ہے، جو جسمانی لذت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی میں ایک مثال پہلے سمجھا دوں تاکہ جسمانی اور روحانی لذت کا فرق سمجھ آ جائے۔ ہم جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمارا بیٹا بیرون ملک چلا جائے، ہماری اولاد بیرون ملک چلی جائے، 10 سال کے بعد واپس آئے، ہمارا بڑا دل کر رہا تھا ان سے ملنے کو، بڑا ہمارے اندر خواہش تھی ہماری اولاد جلدی آئے، ہم دیکھیں، پاس بیٹھے باتیں کریں۔ اب 10 سال کے بعد اولاد آئے، وہ اولاد کو دیکھ کے جو خوشی ملتی ہے، ایک آدمی کے اندر فرحت، سرور، اور اس کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ کچھ جسم کو لذت نہیں ملی، ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، ہم نے کچھ پیا نہیں ہے، کچھ سونگا نہیں ہے، کچھ سنا نہیں ہے، کچھ بولا نہیں ہے، کچھ چھوا نہیں ہے، وہ ہمارے اندر کی کیفیت ہے جو اتنی بدل جاتی ہے کہ ہمیں ہر چیز ہی خوشگوار سی نظر آنا شروع ہو جاتی، ہمیں ہر شے کے اندر ہی ایک بہار اور ایک لذت کا احساس ہوتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ کسی کا محبوب اگر اسے ایک عرصہ دراز کے بعد بڑی کوششوں کے بعد مل جائے تو صرف اس کے جو ملنے کی خوشی ہے، اس کی جو ملنے کی خوشی ہے وہ روح کے اندر اتر جاتی ہے، وہ روح کے اندر اتر جاتی ہے۔ تو یہ روحانی خوشی کہا جاتا ہے، یہ روح کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ اب روحانی خوشی، روحانی لذت جنت کے اندر کیا ہے؟ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، فرمایا رب رحیم کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام کرے گا، سلام فرمائے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، یہ جنت کی بقیہ جسمانی لذتوں سے بڑھ کر لذت دینے والا ہوگا کہ اس کی جو راحت ہے، جو اس کی لذت ہے، وہ روح کے اندر اتر جائے گی، وہ دلوں کے اندر اتر جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔ جو جاگتی آنکھوں سے اپنے اس وجود کے ساتھ جو وہاں عطا ہوگا، جو جسمانی وجود وہاں عطا ہوگا، اس جسمانی وجود کی آنکھوں کے ساتھ جس حالت بیداری کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واللہ باللہ تعالیٰ، اس سے بڑھ کر نہ کوئی لذت ہے، نہ کوئی راحت ہے، نہ کوئی خوشی ہے، نہ کوئی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، راحت ہے، لذت ہے، نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تو جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو اس کا کلام سننا ہے، اور جو اس کی خوشنودی اور رضا کا حاصل ہونا ہے، یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ رضا تو مطلقاً سب کے لیے ہے، اور وہ بھی بقیہ نعمتوں سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑی شے ہے۔ تو اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام سننا نصیب ہونا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز سے پاک، ہماری سمجھوں سے ورا، لیکن جنت کے اندر نصیب ہو۔ اور جب نصیب ہوگا تو جان بھی لیں گے کیسا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، سبحان اللہ۔ تو یہ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا۔ یہ جنت کے اندر جسمانی اور روحانی لذتیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اب مجرموں کے بارے میں جو بیان ہوگا، اب اس کا ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ،
ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، نیکوں سے جدا ہو جاؤ، اور مجرم آپس کے اندر بھی جدا جدا ہو جائے، تو فرمائے گا کہ جدا، ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ اب یہاں پر بنیادی طور پر تو یہ کافروں کے حوالے سے کہ ان کو مومنوں سے جدا کر دیا جائے گا، لیکن اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بڑا خوف کیا کرتے تھے، بڑا ڈرا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا قیامت کے دن ہمیں جنتیوں کے گروہ میں رکھا جائے گا یا پھر ہمیں کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ، آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ تو پتہ نہیں ہم اس گروہ میں ہوں گے۔ تو اولیاء کرام ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، قیامت کی ہولناکیوں سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کے سوالی ہوتے تھے، اس کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل نہ کرنا جس کو تو قیامت کے دن فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا خوف خدا تھا۔ اس طرح کی جو قرآن پاک کی آیتیں ہوتی ہیں، جنت کا بیان ہو تو ہمارے دل کے اندر جنت کی طلب پیدا ہو، ہماری زبان سے جنت کا سوال ہو، اے اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کرنا جن کے بارے میں تو نے جنت کی نعمتیں بیان فرمائیں، جن کو تو سلام فرمائے گا، جن پر تو خاص کرم فرمائے گا، اے اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کرنا۔ تو جنت کی بات آئے تو اس کا سوال کیا جائے، چہرے کے اوپر خوشی، بشاشت، فرحت کے آثار نظر آنے چاہیے، اور جہنم کا بیان ہو تو آدمی کے دل میں خوف پیدا ہو، پناہ مانگے اے اللہ مجھے اس گروہ میں شامل نہ کرنا، اے اللہ مجھے مجرموں کے گروہ میں شامل نہ کرنا، اے اللہ میری مغفرت فرما دینا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، قیامت کے دن میں گناہ گاروں کی صف میں، مجرموں کی صف میں نہ ہوں، میں نیکوں کی صف میں ہوں، میرا حشر جو ہے اپنے پیارے بندوں کے قدموں میں کرنا، ان کے ساتھ کرنا۔ تو یہ قرآن پاک کی جب آیتیں پڑھیں تو ان باتوں کا خیال کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا بھی ہے اور سلف صالحین کی سنت بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے بروز قیامت مجرموں کی سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اور عہد الہی کی یاد دہانی کرائی جائے گی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے فرمائے گا کہ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو میں نے تو تمہیں کھول کر بیان کر دیا تھا کہ میری عبادت کرنی ہے، شیطان کی نہیں کرنی۔ میری عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب اتنی واضح اور صریح پیغام اور تاکید تمہیں دے دی گئی تھی، اس کے باوجود کیا ہوا کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں تھی؟ کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ڈانٹ کے انداز میں، زجر کے انداز میں اس لیے کہا جائے گا کہ ایک یہ ہے کہ کسی آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن ہے، کسی آدمی کو پتہ ہی نہ ہو سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، تو اگر وہ غلطی کرے تو چلو اسے ایک پلس پوائنٹ مل جاتا ہے کہ یار اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لہذا اس کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے۔ لیکن یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ ایک طرف شیطان کی عبادت ہے، ایک طرف رحمان کی عبادت ہے۔ شیطان کی عبادت نہیں کرنی،
رحمان کی عبادت کرنی. شیطان کی عبادت تباہ کن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں ہلاک کرے گا، وہ تمہیں تباہ کرے گا. رحمان کی عبادت سیدھا راستہ ہے، اس پر چلنا ہے. اتنی صراحتوں وضاحتوں کے باوجود اگر تم نے اس کی پیروی کی اور اس نے تمہیں گمراہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر عقل نام کی چیز ہی نہیں، تمہیں سمجھ ہی نہیں، تم سمجھتے ہی نہیں کہ اس کے پیچھے نہیں چلنا، شیطان کے پیچھے. اب یہاں پر یہ بات کہ یہ کون سا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. یہ کون سا عہد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کب ہم سے یہ عہد لیا؟ اس کے بارے میں علماء نے 2 باتیں ارشاد فرمائی اور دونوں درست ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اس عہد سے مراد عہد الست ہے. عہد الست ہمارے اس جسمانی وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا تھا اور سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، یا اللہ تمہارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ عہد لیا تھا، تو وہاں اللہ عز و جل کی ربوبیت کا ہم نے اعتراف کیا تھا. اور ربوبیت کے اعتراف کا مطلب یہ تھا کہ اب عبادت بھی اللہ کی ہوگی، بندگی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، راستہ اسی کے راستے پر چلیں گے، اور اس کے مد مقابل جو ہوگا اس راستے پر ہم نہیں چلیں گے. تو وہ عہد اپنی تفصیل کے ساتھ یوں تھا. اب اس کے اوپر یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ہمیں تو یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم روا میں جمع کیا تھا اور ہمیں جمع کر کے یہ فرمایا تھا، ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ کب کی بات ہے یہ. تو جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ پرٹیکولر یاد نہیں ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ہمیں یاد نہیں لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے وہ عہد ہمیں یاد دلایا، وہ ہمیں بار بار بتایا. اللہ تعالیٰ کے نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، شیطان دشمن ہے، اس کے راستے سے بچنا ہے. تو انہوں نے یوں تو باقاعدہ بھلے نام ہی کہا ہو کہ ایک دن تم نے یہ عہد کیا تھا، لیکن جو اس عہد میں طے ہوا تھا وہ ہمیں انہوں نے بار بار یاد کرایا. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بیچتا رہا، اپنے رسولوں کو بیچتا رہا. پھر نبی پاک علیہ السلام پہ رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، تو نبی پاک علیہ السلام کا پیغام، آپ کا لایا ہوا پیغام جو قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں ہے، وہ نسل در نسل علماء کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، صوفیاء کے ذریعے وہ ہم تک پہنچتا رہا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آخری نبی کے ذریعے یاد کرا رہا ہے. لہذا وہ ہمیں ہمارے ذہن میں اس کی پوری یاد ہو یا نہ ہو، مستحضر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو ریمائنڈ کرانا، اسے یاد کرانا، وہ پایا جاتا رہا. تو یہ اس عہد کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن. اور یا اس عہد سے مراد مطلقاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو احکام ہمیں عطا کیے، اوامر نواہی، اوامر جن کے کرنے کا حکم ہے، نواہی جن سے منع کیا گیا، تو جو ہمیں کرنے کے احکام دیے گئے اور جن سے ہمیں منع کیا گیا، یہ جو مجموعہ احکام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کے ذریعے عطا فرمایا اور ہمیں فرمایا کہ میرا تم سے عہد ہے. تو یہ جو نبیوں کے ذریعے آتا تھا یہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد تھا جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یاد دلائے گا. اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. اس کے باوجود تم نے اس شیطان کی پیروی کی اور شیطان نے تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم شیطان کی مکاریاں نہ سمجھتے تھے؟ تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پر بیان کی گئی. اب اس کے بعد مجرم جہنم میں داخل ہوں گے اور ان سے جو کلام کیا جائے گا، یہاں مجرموں سے مراد کافر ہیں، کیونکہ آگے جو بیان آ رہا ہے تو وہاں پر وہ کفر کا لفظ واضح طور پر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ
ان مجرموں سے کلام فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے، اور ان سے یہ کلام ہوگا، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ، اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ مجرموں سے ان کو جہنم میں داخل کرتے وقت یہ کلام کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر اس سے تھوڑا سا پہلے کا ایک اور منظر بیان کیا جا رہا ہے، دخول جہنم سے پہلے کا ایک منظر ہے۔ یہ منظر کب کا ہے؟ یہ منظر ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حساب کے لیے پیش ہوں گے، اپنے اعمال کے حساب کے لیے پیش ہوں گے۔ اب وہ کیسے؟ پہلے آیت مبارکہ عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کی شرح عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ قیامت کے دن حساب کا ایک منظر ہے۔ زبان پر مہر کہ ہماری مرضی سے نہیں بولے گی، بندے کی مرضی سے نہیں بولے گی، ہاں بولے گی ضرور کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، لیکن جو وہ بول رہی ہوگی وہ ہم نہیں اس کو بلوا رہے ہوں گے۔ جیسے ابھی ہم کلام کرتے ہیں، میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میں جو کہنا چاہ رہا میری زبان کہہ رہی ہے، تو قیامت کے دن جن کے منہ پر مہر لگائی جائے گی ان کی زبان جو بولے گی تو وہ ان کی چاہت کے مطابق نہیں بولے گی، ان مجرموں کی چاہت کے مطابق نہیں بولے گی، بلکہ وہ خود بخود بولے گی کہ اس زبان سے کیا کیا ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور پاؤں لوگوں کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ یہ بندہ کرتا کیا تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر دو طرح کا کلام، ایک تو یہ کہ کیا سب کا حساب ہی ایسے ہوگا، کیا سب کا حساب ایسے ہوگا کہ سب کی زبانیں بند کر دی جائیں گی مہر لگا کے، اور سب کی زبانیں ان کی مرضی کے بغیر بولیں گی، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے؟ علماء کرام نے اس پر فرمایا کہ یہ آیت اصل میں خاص ان چند لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے، جو قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے۔ ان کو یاد آئے گا کہ دنیا کے اندر تو جھوٹ بول کے بچ جاتے تھے، جرم کیا جب پیش ہوئے پولیس کے سامنے اور حکام کے سامنے تو وہاں بول دے جی میں نے تو کیا ہی نہیں، کون گواہ؟ گواہوں سے جرم ثابت نہیں ہوتا تھا، چھوٹ جاتے تھے۔ تو جھوٹ بول کے دنیا کے اندر چھوٹ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کچھ کافر یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے آدمی چھوٹ جائیں، بولیں گے یا اللہ ہم نے تو دنیا میں ایسا جرم نہیں کیا، ہم نے تو دنیا کے اندر جو ہے وہ بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، ہم نے تو دنیا کے اندر گناہ نہیں کیے تھے۔ تو قیامت کے دن یہ کفار جو ہے جھوٹ بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم یہ کرتے ہو۔ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی کہ زبان ان کی مرضی سے نہ بولے، زبان ان کی مرضی سے نہ بولے، بلکہ خود بولے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اب زبان بولے گی، اب ہاتھ بولیں گے، اب پاؤں بولیں گے۔ اب زبان بولے گی کہ میرے ذریعے اس نے کفر کے جملے بولے تھے، میرے ذریعے اس نے کفر کے گانے گائے تھے، میرے ذریعے اس نے گالی دی تھی، میرے ذریعے اس نے جھوٹ بولا تھا، میرے ذریعے اس نے وعدہ خلافی کی تھی، میرے ذریعے اس نے بہتان اور الزام لگائے تھے، میرے ذریعے اس نے دوسروں کا دل دکھایا تھا۔ ہاتھ بولیں گے کہ ہمارے ذریعے اس نے یہ برا کام کیا، یہ برا کام کیا، یہ برا کام کیا۔ پاؤں بولیں گے کہ ہمارے ذریعے یہ کفر کی مجلسوں میں جاتا تھا، یہ گانوں کے کنسرٹ میں جاتا تھا، یہ فحاشی اور عیاشی کے کاموں کے لیے جاتا تھا، یہ بدکاری کے لیے ہمارے ذریعے چل کے جاتا تھا، یہ شراب خانوں کی طرف، جوئے خانوں کی طرف، بدکاری کے اڈوں کی طرف جاتا تھا، فلمیں دیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ پاؤں کلام کریں گے۔ تو
یہاں پر جو بیان ہوا وہ خاص ان لوگوں کے اعتبار سے کہ جو قیامت کے دن جھوٹ بولیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ بند کر کے ان کو کہے گا کہ اب ان کی مرضی کے بغیر بولو. تو زبان بندے کی مرضی کے بغیر بولے گی، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا کے اندر کیا کیا کرتا تھا. دوسرا اس آیت مبارکہ کا پہلو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اکابر اولیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے لرزاں اور ترساں ہوا کرتے تھے. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر رویا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے اندر ہم جو عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے اعضاء، ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، ہماری زبانیں بولیں گی کہ دنیا میں یہ عمل کیے تھے، تو صرف ضروری نہیں کہ صرف یہ انہی چند کافروں کے ساتھ خاص ہو، بلکہ یہ دیگر بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ہماری آنکھیں وہاں پر بولیں ان آنکھوں سے کیا دیکھا تھا. ان آنکھوں سے بد نگاہی کی تھی، فلمیں دیکھی تھی، ڈرامے دیکھے تھے، اس سے فحش مناظر دیکھے تھے، گندی ویب سائٹس دیکھی تھی، گندی چیزیں دیکھی تھی. ہاتھ کلام کریں گے کہ ہمارے ذریعے اس نے ظلم کیا تھا، رشوت وصول کرتا تھا، سود وصول کرتا تھا، پیسہ مارتا تھا. پاؤں کے ذریعے گناہ کے اڈوں کی طرف جاتا تھا، پاؤں کے ذریعے بدکاری کرنے کے لیے جاتا تھا. اس کے پاؤں جو ہے وہ تھیٹر اور سینما کی طرف چل کے جاتے تھے. اس کے پاؤں جو ہے وہ شراب خانے کی طرف اور فحش مجالس کی طرف جاتے تھے، گندی مجالس کی طرف جاتے تھے، مجرے دیکھنے کے لیے جاتے تھے. قیامت کے دن اعضاء گواہی دیں گے، اور یہی اعضاء اچھے اعمال کی گواہی بھی دے سکتے ہیں. اگر انہی آنکھوں سے قرآن دیکھا تھا، اس سے خانہ کعبہ دیکھا تھا، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا دیکھا تھا، مسجدیں دیکھی تھی، علماء کی زیارت کی تھی، قرآن کو کھول کے دیکھا، دینی کتابوں کو دیکھا تھا، اگر انہی آنکھوں کے ذریعے بد نگاہی کرنے کی بجائے اسے جھکا لیا تھا تو قیامت کے دن آنکھیں وہی بولیں گی جو دنیا میں کیا. ہاتھوں کے ذریعے اگر کسی کی مدد کی تھی، کسی غریب کو پیسے دیے تھے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا، اس سے حرام سے بچ کے حلال کاموں میں استعمال کیا تھا، تو ہاتھ وہی گواہی دیں گے. پاؤں کے ذریعے مسجدوں کی طرف چل کے گیا تھا، دینی مجالس، محافل اور اجتماع کی طرف چل کے گیا تھا، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے یہ گھر سے چل کے گیا تھا، درس دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، انفرادی کوشش کے لیے، اجتماع میں شرکت کے لیے، دوسرے علاقوں میں جا کے نیکی کی دعوت دینے کے لیے پاؤں سے چل کے گیا تھا. اگر یہ کام کیے تھے تو انہی کی گواہی. محفل نعت میں گیا تھا، علماء، صحیح العقیدہ علماء کے بیانات سننے کے لیے گیا تھا، کسی کو جو ہے وہ کوئی دینی کتاب دینے کے لیے گیا تھا، یا دینی کتاب کسی دکان سے خریدنے ہی گیا تھا کہ پڑھوں گا اور علم سیکھوں گا، علم دین سیکھنے کے لیے گیا تھا، درس نظامی کے لیے، دیگر جو علمی کورسز ہوتے ہیں، دینی کورسز ہیں، ان کے سیکھنے کے لیے گیا تھا یا سکھانے کے لیے گیا تھا، تو پاؤں اسی کی گواہی دیں گے کہ میرے ساتھ اس بندے نے، میرے ذریعے اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو ہم غور کریں کہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء نے گواہی دی تو کیا گواہی دیں گے؟ ہماری آنکھوں کا، ہماری زبان کا، ہمارے ہاتھوں کا، ہمارے پاؤں کا، ہمارے کانوں کا استعمال کیا ہے؟ کیا یہ گواہی ہماری فیور میں ہوگی، ہمارے حق میں ہوگی، یا معاذ اللہ ہمارے خلاف ہوگی؟ اگر حق میں ہے تو مرحبا، خلاف ہے تو بڑا خطرے کا مقام ہے. اولیاء کرام اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رویا کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اللہ تعالی ہمارے اعضاء کو، ہماری زبان کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو، ہمارے کانوں کو قیامت کے دن وہ گواہی دینے والا بنائے جو گواہی ہمارے حق میں ہو، ہمارے خلاف نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.